بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورتوں میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت 64 لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعیت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر و سکندریہ کو لکھا جس کا نام جریج بن متی قبطی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ شاہ مقوقس کے درمیان میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسروں سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا جو حاضر خدمت ہے۔ مقوقس، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاتم بن ابی بلتع، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حاتب بن ابی بلتع، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس، بالکل مانتے ہیں۔ حاتم بن ابی بلتع، تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے گا؟ شاہ مقوقس، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں اور یہ نگہبان جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور، من جانب مقوقس عظیم القبط، اما بعد۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک نبی نے آنا تھا لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے جن میں 2 کنیزیں ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھی۔ اس کے علاوہ 1 اونٹ، 1 سفید رنگ کا خچر، 1 نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسکال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا
مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاتم بن ابی بلتع ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری کرتی تو استفسار کر لیتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا۔ پھر مقوقس نے لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیز تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدنا سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے، علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ کچھ عرصہ بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہ بگاہ تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کی ماں بن گئیں۔ ذوالحجۃ الحرام 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈھے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈوایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدرے زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو آغوش میں لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گمسم رہتی تھی، مگر اب آپ کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا مہینہ آیا، پہلا مہینہ تھا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آ گیا، لہٰذا بستر مرگ پر دراز ہو گئیں۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھ آنسو بہا رہی تھی اور عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھیں اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے ازواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے، اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ وہ حرم نبوی میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر مبارک زبور میں بھی آیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیشین گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، ان میں سے یہ ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے: تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہیں۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ رقم تراز ہیں۔ داہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، یہ ملکہ یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمین بتاتے ہیں۔ پیش گوئی بالا میں پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمین کی شان میں ہوگا۔ زبور کی عبارت سے یہی عیاں ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو خانوادہ شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔